آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اس نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھایا، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا تو فرمایا مجھے ان کے ناموں کو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ کے سامنے آج صرف ایک آیت اس پر باتیں پیش کی جائیں گی۔ جب خلافت کا مسئلہ آیا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ ایسوں کو خلیفہ بنا رہے ہیں یا بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور خون بہائیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، اور خلافت کے مستحق آدم علیہ السلام ہیں نہ کہ فرشتے، اس کو واضح کیا ان آیتوں میں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے، ان کا شرف بتایا ہے، اور خلافت کے وہ مستحق ہیں اس بات کو ثابت کیا ہے۔ خلافت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے اندر موجود ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھایا، علمہ سکھایا آدم علیہ السلام کو تمام نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فوقیت عطا کی، فضیلت بخشی، وہ علم کے ذریعے، علم، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ یہ سکھانا اکثر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ الہام کے ذریعے، اس لیے کہ سیکھنے کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک الہام بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الہام کے ذریعے سکھایا، اور اسی کو علم لدنی کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم عطا کیا، علم سکھایا۔ اس کو علم لدنی بولتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدم، تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ ہاں، دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے سکھایا، لیکن پہلی بات صحیح ہے کہ الہام کے ذریعے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، تعلیم دی۔ اسی طریقے سے اس سے یہ بات معلوم ہوئی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ علم جو ہے یہ اللہ سکھائے تو علم حاصل ہوتا ہے، اور اللہ نہ سکھائے تو علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ خاص طور سے ہر علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے تو علم حاصل ہوگا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہ کرے تو علم حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس علم کے وسائل موجود ہیں لیکن وہ علم سے محروم ہیں، علم کے تمام وسائل موجود ہیں لیکن وہ علم حاصل نہیں کرتے، علم سے محروم ہیں۔
اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا، دین سکھا دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ علم اللہ سے کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں بتائیں، اللہم علمنی ما ینفعنی، اللہ تو مجھے وہ علم عطا کر جو مجھے نفع دے۔ تو علم اللہ سے کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تعلم آدم، نہیں کہا وَتَعَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام نے تمام ناموں کو سیکھا۔ جب تک اللہ نے سکھائے کوئی سیکھ نہیں سکتا۔ علم اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کو نہیں عطا کرتا۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ جو علم حاصل کرے اللہ سے مانگ کر، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے علم عطا کرے۔ اسے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم سکھائے گا۔ تو علم آدم، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ یہ علم ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا ہدیہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، انسانوں کی سب سے بڑی شناخت ہے، اور فرشتوں پر انسان کو جو فوقیت عطا کی گئی، جو فضیلت بخشی گئی، اس میں وہ یہی علم ہے جس کے ذریعے تمام فرشتوں کو فرشتوں میں سب سے افضل آدم علیہ السلام کو قرار دیا گیا، اور اس اہل کی وہ زمین کے خلیفہ بنے۔ اور اسی لیے جو انی جاعل فی الارض خلیفہ میں خلیفہ ہے، جو جمہور علماء کرام نے کہا کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اس کی وضاحت آگے ہو رہی ہے کہ اب آدم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ آدم یہ کس سے مشتق ہے؟ آدم کا معنی کیا ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آدم یہ عظیمت الارض سے ہے۔ عظیمت الارض کا مطلب ہے زمین کا حصہ، زمین کے اوپر، وجہ الارض، زمین کا اوپر یہ ہے، اور یہی قول راجح ہے، صحیح ہے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہے، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پورے زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، یعنی پورے زمین سے مٹی لیا اور پھر اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام میں جو انسان ہیں ان سے کالے ہیں، گورے ہیں، سرخ ہیں، گندمی رنگ کے ہیں، ان میں نرم ہیں، بعض زمین کا حصہ نرم ہے، بعض سخت ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ پوری زمین کی مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، تو عظیمت الارض سے ہے آدم۔ دوسرا قول ہے وہ عظمتن سے، العظمہ کہتے ہیں گندمی رنگ، اور عظمہ کا ایک معنی سفید کو بھی ہے، گوراپن بھی ہے، دونوں کے معنی میں آتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے معنی گندمی رنگ، اور کچھ نے کہا اس کا معنی گورا ہے، سفید ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صفات آتی ہیں وہ دونوں آتی ہیں۔ ایک طرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے تھے، ایک یہ ہے کہ وہ گندمی رنگ کے تھے، سمرا کے لفظ آتے ہیں، تو اس میں جو عظمہ کا لفظ ہے دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کچھ لوگوں نے کہا کہ آدم یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں ہے، یہ عجمی لفظ ہے۔ آدم عجمی لفظ ہے، جیسے آذر عجمی لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، تمام ناموں کو سکھایا۔ ناموں سے کیا مراد ہے؟ اس میں
بہت سی باتیں علماء کرام نے پیش کی ہیں۔ کسی نے کہا فرشتوں کے ناموں کو سکھایا، کسی نے کہا تمام انسانوں کے ناموں کو، جو آدم علیہ السلام کی ذریت سے قیامت تک کے انسان آئیں گے سب کے نام سکھایا، کسی نے کہا کہ چڑیوں اور جانوروں کے نام سکھایا۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلھا کہا ہے، اس میں احاطہ ہے، تمام چیزوں کے نام سکھائے، سب قیامت تک کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے نام سکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ صرف نام نہیں، جنسوں کے نام، جو جنس ہیں، انسان، جانور، پرند و پرند، غلے، جتنی بھی جنس ہیں تمام جنسوں کے نام سکھائے۔ اور صرف نام نہیں سکھایا، ان ناموں کے معنی بھی سکھائے، معنی بھی اس میں نام سکھائے اور معنی سکھائے کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نام ہے، اس کا معنی یہ ہے، یہ نام یہ اسے کہتے ہیں، قیامت تک کیا ہوگا۔ اسی لیے یہاں علماء کرام نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واضع لغت ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں سب پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، قیامت تک جتنی زبانیں آئیں گی سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تو کہا لکھ، کہا کیا لکھوں، کہا قیامت تک کی چیزوں کو لکھ، تو قیامت تک کی چیزوں کو لکھا۔ تو اب اس میں تمام انسانوں کے نام، تمام زبانیں جو قیامت تک آئیں گی وہ نام، اور پھر قیامت تک جو ایجادات ہوں گی وہ سب نام، اس لیے کہ اسی اعتبار سے وہ اچھا کام ہے تو ثواب ملے گا، برا ہے تو عقاب و سزا ملے گی۔ تو قیامت تک جتنی بھی ایجادات ہوگی، جتنی بھی نئی نئی چیزیں پیدا ہوں گی، اس سب کے نام موجود ہیں لوح محفوظ میں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں تک کہ ہانڈی کے نام، پیالے کے نام، اور جو ہے دودھ دھونے کا جو برتن ہے اس کا نام ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہی تفصیل بیان کی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے راج قرار دیا انسانوں کا نام، انسانوں کے نام، انسانوں کا نام آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ جب ذریت کو پیدا کیا عہد الست میں جو بات بتائی گئی، جب الست کا عہد لیا اللہ تعالیٰ نے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ذریت کو پیدا کیا اور اس میں آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام، ہر چیز کے نام، اس کے فوائد بھی بتائے، اس کے خواص بھی بتائے۔ ان ناموں کا جو چیزیں بتائیں، اجناس جنسوں کے نام، ان کا فائدہ بتایا، ان کی خاصیت بھی بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تو آدم علیہ السلام نے سب نام سیکھ لیا، سب۔ اور یہ جو سیکھنا ہے یہ اصل میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پورا علم عطا کیا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام، اس لیے کہ انسانوں کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انہی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پیالہ ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ بچوں کو جب سکھایا جاتا ہے پھر اسی سے وہ تمام چیزیں وہ سیکھ جاتا ہے پھر۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام کو گویا جب یہ فرمائی کہ تمام چیزوں کا نام سکھایا گیا تو ان کو ہر چیز کا مکمل علم عطا کیا گیا، پورا علم عطا کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، قیامت تک جو آنے والے نام ہیں ان تمام کو سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جانوروں کا سکھایا، یہ اسے گدھا کہتے ہیں، اسے گھوڑا کہتے ہیں، اسے اونٹ کہتے ہیں، سب یعنی اب ایک وہاں چیز موجود ہے تو بتائیے یہ گھوڑا ہے، یہ تمام چیزیں سکھائیں، ہر چیز۔ یہ تمام باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں جو آپ کے سامنے تقریباً 7-8 قول ہیں اس سلسلے میں جو پیش کیے گئے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو سکھایا تمام ناموں کو، سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں پر۔ ان ناموں کو پیش کیا یا ان ناموں والوں کو پیش کیا، دونوں قول ہیں۔
جو سامنے جو چیز موجود تھی ناموں کو پیش کیا یا ناموں والوں کو پیش کیا۔ یہاں پر جو آرادہم میں ہم کی ضمیر ہے یہ اصل میں ہے عقل مندوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، عقل والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد انسان ہیں جن ہیں ان کے نام ہیں، انہوں نے دلیل دی ان کے نام۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی اللہ تعالیٰ وہ ضمیر استعمال کرتا ہے جو عقل مندوں کے لیے ہے، لیکن اس سے مراد عقل مند غیر عقل مند سب ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ معنی استعمال کیا اس طرح، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ چیز استعمال کی ہے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْجُلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، سورہ نور آیت نمبر 45۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی نے ہر چوپائے کو پیدا کیا، ہر زمین پر چلنے والے کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ تو اس میں سے بعض وہ ہیں پانی سے پیدا کیا سب کو، اس میں سے بعض وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، تو سب غیر عقل مند، پیٹ کے بل چلنے والے عقل مند نہیں، غیر عاقل ہیں۔ اور ان میں سے وہ ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، مرغیاں بھی ہیں، جانور بھی بہت سے 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، غیر عاقل۔ منہم کا ہم کے ضمیر عقل مندوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ہم، اور اس سے مراد عاقل غیر عاقل دونوں لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اعرضہم، پھر ان کو پیش کیا، یعنی انہی ناموں کو جو آدم علیہ السلام کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، انہی ناموں کو فرشتوں پر پیش کیا، انہی کو فرشتوں کو پیش کیا، ناموں کو پیش کیا ہو یا نام والوں کو پیش کیا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اونٹ کو پیش کیا گیا یہ کیا ہے، فلاں کو پیش کیا گیا یہ کیا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر پیش کیا۔ اور عرض کی صورت اب موجود ہے اس زمانے میں، ٹی وی ہے، ٹی وی پر جو پروگرام پیش ہوتے ہیں، آسان ہے دیکھنا جاننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیش کیا۔ تو آدم علیہ السلام کو علم سکھایا الہام سے، تعلیم دی الہام کے ذریعے، اور فرشتوں کے سامنے یہ چیز رکھی پیش کر کے۔ جو آج ٹی وی پروگراموں پر تمام چیز پیش ہوتی ہے، انسان بیٹھ کے دیکھتا ہے، پیش کیا کہ بتائیں یہ کس کیا، اس کا نام کیا، اس کا نام کیا، یہ کیا ہے، یہ کیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ان ناموں کو بتاؤ اگر تم سچے ہو، ان لوگوں کے ناموں کو بتاؤ یا ان کے ناموں کو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں سے کہا، پہلے امتحان فرشتوں کا ہے، فرشتوں سے لیا، فرشتوں سے پوچھا اللہ تبارک، آدم علیہ السلام کو سکھایا اور پھر فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی، اور فرشتوں سے کہا کہ آپ ان چیزوں کا نام بتائیں اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ لوگ سچے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ سچے ہیں کہ آپ لوگ زمین میں خلیفہ کے اہل ہیں، خلافت کے اہل کے لیے چیزیں چاہیے، علم چاہیے، اس کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ چاہیے۔ خلافت کے لیے صرف تسبیح، تحمید و تقدیس نہیں ہے، خلافت کے لیے یہ جاننا ہے کہ کون بھوکا ہونا کیا چیز ہے، پیاسا ہونا کیا چیز ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا کیا چیز ہے، کمانا کیا چیز ہے۔ تو اگر آپ لوگ سچے ہیں کہ آپ لوگ خلیفہ ہونے کے مستحق ہیں تو پھر آپ ان کے نام بتائیے۔ تو آگے ایسا ہے کہ انہوں نے نام نہیں بتایا، نہ بتا سکے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ لوگ ان کے ناموں کو بتائیں اگر آپ لوگ سچے ہیں، اگر سچے ہیں اس میں کہ آدم اور آدم کی اولاد قتل کرے گی، خون بہائے گی، آپ جو یہ دلیل پیش کر رہے ہیں جو آپ نے، اگر آپ اس میں سچے ہیں، اگر آپ اس میں سچے ہیں،
تو آپ ان کے ناموں کو بتائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایسوں کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ ہم کافی ہیں، ہم پاکی بیان کر رہے ہیں تیری حمد کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا اگر آپ ان دونوں میں سچے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں اس بات میں، اس کے کہنے میں کہ آپ لوگ زمین کے میں خلیفہ کے مستحق ہیں، اگر آپ لوگ سچے ہیں اس میں کہ آدم کی اولاد آدم کو خون بہائیں گے اور قتل کریں گے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا ہے اور اس کو راجح قرار دیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام، رسولوں اور ولیوں کے نام وہ ان کو رکھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے. ولیوں کو، رسولوں کو، نبیوں کو فرشتوں کے سامنے کہا بتائیں. آپ نے کہا خون ریزی کریں گے اور قتل کریں گے، یہ ایسے لوگ جو ان میں ہیں یہ. تو بتائیں ان کے نام اگر آپ لوگ سچے ہیں. اگر آپ لوگ سچے ہیں تو کیا فرشتے جھوٹ بولتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ لوگ سچے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. فرشتے جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے اور فرشتے معصوم ہیں. فرشتے معصوم ہیں، اس لیے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اگر آپ لوگ سچے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے یا تو قیاس کے ذریعے یا تو علم غیب. آپ کو غیب کا علم ہے تو قیاس کے ذریعے آپ نے جو بات کہی کہ اس سے پہلے جن یہاں آباد تھے انہوں نے قتل و غارت گیری کیا، اس پر قیاس کیا ہے. تو آپ کا یہ قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے، غلط قیاس ہے. اسے دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو اور نیک لوگوں کو. اور اگر آپ لوگ یا تو یہ ہے اس کی بات غیب کا علم رکھتے ہیں تو غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو. اور اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض. غیب کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہے. غیب کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہیں. تو اس لیے یہ دونوں باتوں کی نفی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنتم صادقین کا. یہ مطلب نہیں کہ فرشتے جھوٹے ہیں، ولی فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. لیکن یہاں جو انہوں نے قیاس کیا تھا، جو بات بتائی گئی، وہ قیاس صحیح نہیں ہے. اور یا اگر قیاس نہیں تو انہوں نے ایک بات بتائی جس میں یہ چیز ہو سکتی تھی کہ غیب کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیاس بھی غلط ہے اور غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اس لیے جو انہوں نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ صحیح ہے. اور پھر رشتوں کی بات مان لی، علم میں بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. ایک میدان میں اگر علم میں آگے بڑھ جائیں تو ضروری کہ دوسرے میدان میں بھی ہوں. اس لیے فرشتوں کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس ذمہ داری میں فرشتے سب سے بڑے عالم ہیں. سب سے بڑے عالم جن کو ہواؤں کی ذمہ داری دی گئی وہ ہوا کی چیزوں میں سب سے بڑے عالم ہیں. لیکن اب یہ نہیں کہ وہی دوسرے فرشتے جن کو دوسری ذمہ داری دی گئی ان کو ہوا کے بارے میں علم ہو. جن کو پانی کی ذمہ داری دی گئی وہ پانی کے بارے میں تمام معلومات رکھتے ہیں، علم ان کا بالکل محیط ہے. لیکن وہ فرشتے اب آگ کے بارے میں ان کے پاس علم نہیں ہے ان کو. تو فرشتوں کو ذمہ داریاں دی گئی، ان کو علم دیا گیا، وہ علم ان کا محیط نہیں ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ علم ہر میدان میں محیط. اس لیے فرمایا کہ علم آدم الاسماء کلھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو آدم علیہ السلام کا علم محیط کا مطلب ہے کہ ہر میدان میں علم ہے. اور علم تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ علم تمہیں تھوڑا دیا گیا، علام اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہر میدان میں ان کا علم ہے آدم علیہ السلام کا. اور یہی خلافت کے لیے ضروری ہے. خلافت کے لیے ضروری ہے. یہاں پر جو فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ اعتراض نہیں تھا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غایت درجہ محبت کی دلیل تھی۔ انہوں نے یہ بات کہی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے، جو انہوں نے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے یہ بات پیش کی تھی۔ خلیفہ کا سب ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلھا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نام سکھا دیا، تمام ناموں کو۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان تمام ناموں کو یا ناموں والوں کو پیش کیا فرشتوں پر کہ وہ نام بتا دیں۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو فرمایا کہ مجھے ان کے نام بتا دو۔ نام والوں کو پیش کیا، فرمایا ان کے نام بتا دو، ان کے ناموں کو بتا دو۔ ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ سچے ہیں، اگر آپ لوگ سچے ہیں تو ان کے ناموں کو آپ لوگ بتا دیں۔ بعد میں یہ کہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق دو طرح کی ہے، ایک اونچے درجے کی، ایک نیچے۔ فرشتے نور سے پیدا ہیں، اور آدم یہ مٹی سے پیدا ہے، اور مٹی سے پیدا ہے، ان کی تفصیل آئے گی جہاں ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یا من حمین صلصال جو ہے اس سے پیدا کیا، مسنون اس سے پیدا کیا، تو پھر وہاں پہ بات آئے گی، وہاں پہ تفصیل۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام افضل ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، علم کی وجہ سے زمین کی خلافت کے مستحق ہیں، فرشتے نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نشانی کے ذریعے، ایک نشانی عطا کر کے، یہ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو پیش کیا ہے کہ ایک نشانی عطا کر کے یہ ایک نمایاں چیز عطا کر دیتا ہے ادنا کو اوپر سے کے مقابلے میں، جو اونچا ہے اس کے مقابلے میں۔ یہی ہے کہ یہاں فرشتے جب گناہ ہی نہیں سرزد کر سکتے، ان سے ہو سکتا، وہ اونچے ہیں، تو انسان سے گناہ بھی سرزد ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ ایک نشانی عطا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جداگانہ شان آدم علیہ السلام کو یا ابن آدم کو عطا کر دی ہے۔ مثالیں دی انہوں نے، جیسا کہ سلمان علیہ السلام، سلمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا کیا، بادشاہ بنایا، نبی بنایا۔ ایسی بادشاہت جن کی بادشاہ جنوں پہ تھی، انسانوں پہ تھی، چرندوں پرندوں پہ تھی، ہواؤں پہ تھی، ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ لیکن ہدہد نے آ کے کیا کہا؟ ہدہد نے جو کہا، جو سورۃ نمل میں ہے، آ کے احطت بما لم تحط بہ، مجھے اس چیز کا علم ہے جو سلیمان آپ کو علم نہیں۔ حضور نے آ کے سمجھے گا، آپ کا علم جو جس کا علم مجھے ہے آپ کو اس کا علم نہیں۔ جی تو نبی من سبعین یقین، میں قوم سبا کی ایک یقینی خبر لے کے آیا۔ تو ہدہد نے چڑیا ہے، اس نے سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا، حد تو ہمارا تو ہدبیش ہے، یہ کہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد کو ایک شان عطا کر دی اس کی، جس میں سلیمان علیہ السلام کو نہیں یہ چیز حاصل تھی، نہیں معلوم تھا سلیمان علیہ السلام کو، اور اس نے قوم سبا کے شرک کا آگے تذکرہ کیا، سورج کی پوجا کرتے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، علم والے ہیں، لیکن ان کو علم کے حصول کے لیے بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو کہ ان سے ادنا ہے، خضر علیہ السلام میں اختلاف ہے۔ سب کہتے ہیں کہ وہ نیک بندے تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے، نیک بندے تھے۔ ان کو جو چیز عطا کی وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہیں عطا کیا، اور اسی لیے انہوں نے کہا، خضر نے علیہ السلام نے کہ جو اس کی خبر مجھے ہے آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، اس لیے آپ اعتراض کریں گے۔
آپ سوال کر بیٹھے اور کہہ دیا آپ کچھ پوچھیں گے نہیں جب تک میں نہ بتا دوں. تو سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ شان عطا کر دی ہے جو شان فرشتوں پر فوقیت عطا کر دی، وہ علم کی شان ہے، علم. اور اسی لیے آج سائنسدانوں نے تحقیق کیا ہے کہ انسانوں کے یاد کرنے کی جو قوت ہے وہ سیڑھیوں اور کیسٹوں کی اتنی نہیں ہے. یعنی بہت سی سیڑھیوں جو جمع ہو جاتی ہیں، کیسٹوں میں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ انسان اپنے ذہن میں یاد کر سکتا ہے، حفظ کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر حفظ کی صلاحیت رکھی ہے، یاد کی صلاحیت رکھی ہے اللہ سبحانہ. اور یہ اللہ آدم علیہ السلام کے سب ناموں کو یاد کر لیا. اس سے جب امتحان ہوا تو آگے بات آئے گی، آگے آیتیں پیش کی جائیں گی کہ علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے. ازبر سے آدم علیہ السلام کو حفظ ہو گئے ان صلاحیت کی وجہ سے. یہ آپ کے سامنے آج تھوڑی سی بات جو ہے پیش کی گئی ہے، ایک آیت مختصر طور پر. انشاءاللہ تکملہ آئندہ اس کا ہوگا. جو آگے آنے والی آیتیں ہیں اس پر باتیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کی جائیں گی. جو اس آیت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو اس ایک آیت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ مختصر طور پیش کر دی جائیں. پہلی بات یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا شرف. دوسرا فائدہ علم کا مرتبہ اور مقام، علم کا مرتبہ اور مقام. اور اسی لیے علم کا اسلام نے علم پہ اتنا زور دیا ہے اور ہم مسلمانوں میں علم کی کمی ہے. علم کا مقام و مرتبہ اس لیے کہ علم ہے اس بات کی دلیل کہ علم انسان کو بلند کرتا ہے، بلند کرتا ہے ہر اعتبار سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنی کتاب میں فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں علم دیا گیا ان کو بڑے درجے بلند ہیں، بہت سے درجے بلند ہیں. تو علم کا مقام اور علم کی اہمیت، خاص طور سے شریعت کا علم. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام زبان یہ توقیفی ہیں. توقیفی کہتے ہیں اسے جیسے بتایا گیا قرآن کریم کی صورتیں، یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی انسان کی اپنی ذہن کی اپج نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو جتنی بھی زبان ہیں اور قیامت تک جو زبانیں پیدا ہوں گی سب توقیفی ہیں، سب توقیفی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پیدا کرنے والا ہے اور آدم علیہ السلام کو سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ. چوتھی بات جو بتائی گئی کہ علم کی توفیق اللہ سے کرتا ہے، اس لیے علم اللہ سے مانگنا چاہیے اور وسائل اور اسباب استعمال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے پانچویں بات یہ بات معلوم ہوئی کہ علم میں بعض علم ایسے ہیں جو سیکھنے کے طریقوں سے نہیں حاصل ہوتی اور الہام سے حاصل ہوتی ہے، الہام سے حاصل ہوتی ہے. یہ بات بتائی کہ عمر بن خطاب اور زیادہ ملہم سے اور اسی الہام ہی کی وجہ سے بہت سی باتیں جو انہوں نے کہی وہ قرآن کریم کے مطابق تھی. الہام سے اللہ تبارک و تعالیٰ. حجاب کی جو آیت نازل ہوئی، جو حجاب کی آیت نازل ہوئی اس کو بھی الہامی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ہماری ماؤں سے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا کہ میری خواہش ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ نکلیں تو ان کو پردہ ہونا چاہیے. آپ کیا سنا ہے؟ انہی کی الہام تھا جو انہوں نے کہا کہ جو خانہ کعبہ میں ہے اس کو مقام ابراہیم نماز کی جگہ ہونی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائی. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. تو بہت سی چیزیں علم سے کے سیکھنے کے وسائل سے حاصل نہیں ہوتی، علم سے بھی، الہام سے بھی حاصل ہوتی ہے. یہ ہے جو اس سے بات معلوم ہوئی. اور یہ ہیں چند فوائد جو ایک آیت سے
حاصل ہوئے. انشاءاللہ مزید بات آئندہ پیش کی نہیں پہ اکتفا. صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم. سوال کرنا چاہتا ہوں.